ایک نے ایسی آزمایا، اس کے اوپر آقا جی کی جاگتے میں تعلق نصیب ہوا. کہا خط آیا ہماری ماں بیمار ہے. کہا اللہ شفا دینا. وہ کہتا ہے اجازت شیخ اجازت. شیخ نے اجازت دی، وہی پکڑ کے اجازت دی میں بھی جاؤں گا. ماں بیمار سے نہیں گیا، کیا چل رہا ہے. وہ چاہتا ہے شیخ ازمات ہے خدا رسول کے پیچھے ماں باپ، خدا سے بھی ماں باپ قربان کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. ہاں تو طریقت میں جیسے جہاد کا رستے کی طرح ہوتا ہے. یہ باتیں ذرا مشکل ہیں لیکن سمجھ میں آ جائیں گی جیسے میں وضاحت تھوڑی سی کرتا رہتا. کب بیمار ہے تمہاری ماں تو اللہ شفا دے گا. یہ نہیں کہا جائے گا جب کہیں گے تو جاؤ، نہیں تو پھر بیٹھا رہوں. ان کے دیکھو کہاں تک خدا رسول کی محبت میں چھوڑ سکتا ہے گھر کو بار کو. ماں بیمار ہے اللہ رحمت کرے. پھر کچھ عرصے کے بعد میرے خط آیا تو فرمایا کیا خط آیا ہے. کہا وفات پا گئی. کہا اللہ رحم کرے گا. کہتا ہوں جاتا ہوں تو جاؤ. وہ تو دیکھیں یہ خود کیا کرتا ہے، یہ خود انسان کرنے کا. کیا وفات پا گئی. اللہ رحم نہیں ہے. یہ کہا ہی نہیں کہا تو اجازت بھی نہیں لینی. اجازت بھی نہیں، اجازت نہیں کہا نہیں اجازت بھی نہیں لینی. پھر کوئی عرصہ گزر دفن ہو گئی. کہا جاؤ وہاں فاتحہ پڑھاؤ. اس کو آقا جی ہر چیز سے عزیز تھے نا، آقا کے لیے وہیں تھا نا. اس کے بعد اس کو رابطہ رسول بڑا زبردست ملا. رابطہ رسول مل گیا. اس نے آقا جی کے پیچھے ماں باپ چھوڑے نا. پیر کے پیچھے پیر اس کو لا رہا تھا کہ تیری قربانی ماں باپ کی بھی خدا کے رستے میں ہے یا نہیں ہے. یہ ایسا رستہ ہے. عشق ہے دل لگی نہیں، عشق ہے دل لگی نہیں، اف نہ کر لبوں کو سی. جب تک کہ وہ ہر چیز سے عزیز نہیں ہوگے کیسے حاصل کرو. ہر چیز سے عزیز بھی ہو جائیں تب بھی تم مستحق نہیں ہوتے حقدار. وہ پھر کرم کا تقاضا آئے گا. ہاں پھر بھی نہ کہو میں حقدار ہوں. ہو سکتا ہے بڑی ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حقدار نہیں ہو لیکن وہ کرم دیکھیں کہ پیاسا سچی ہے. جہاں تھے اس کے بس میں تھے اپنی ماں باپ کی سب کو چھوڑ سکتا میرے لیے. ایک اور بھی کرم ہوا، اس کو آقا جی نے کہتے کلام کیا اور رحمت کی اس پر کہا. تو کچھ اور باتیں اس کی وہ بتانا میں نہیں پسند کرتا. اس میں یہ جملہ بھی تھا آقا جی نے اس کو کہا تم نے میرے پیچھے ماں باپ چھوڑے. اس کی امان میں آ گیا نا، جو تیری پناہ میں آ گیا، جو ان کی نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا. نصیب کی بات ہے. یہ سمجھ آ گئی نہ ان باتیں سمجھ، وضاحت تو میں نے کی ہے کیونکہ عالموں کی سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی. وہ کہیں گے ماں باپ کا آواز نے ویس کرنے کو کہا تھا، وہاں رہو. ایک آدمی جہاد میں جا رہا تھا، حضرت محمد کا ماں باپ میں جہاد کر. وہ تو اپنی طرف سے چھوڑ چکا تھا تو آقا کا حکم تھا لیکن اس فرق کو نہیں سمجھتے نا. تو آقا جی ہر جب تک سے ان کو گھٹا کے حاصل کر سکتے ہو. ہر چیز سے تم کو آقا کے ایمان کامل جب تک میں ہر چیز سے عزیز تم کو نہیں ہوں. یہاں آتے تو آسے چلاتا ہوں. جاتے گھر میں کہتا ہوں نوکری ہے، وہ چل 2-4 دن اور نوکری جائے گی. ہاں چلے جاؤ. بعد رک بھی جاتے ہیں، رکا کے پھر بھیج دیتے کہتے ہیں کمزور ہے. پھر یہ کیا کہ پیچھے نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان قربانی ہے. جو خدا سے کی محبت میں نقصانات ہوتے ہیں ان کو نقصانات نہیں تعبیر کیے جاتے، اس کو قربانی تعبیر کی جاتی ہے. آپ جہاد میں جاتے ہیں نقصان ہے انسان ایک وضو ادھر گولی لگی ادھر کٹ گیا، یہ قربانیاں ہیں. ایسے یہ شیخ اس کو قربانیاں سے لیتا ہے. خدا رسول کی محبت ہے کہ خدا رسول کے پیچھے گھر چھوڑ سکتا ہے، نوکری چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ چھوڑ سکتا ہے.
اپنا مال شال خدا رسول کے معاملے میں سب قربان کر سکتا ہے، جو خدا رسول اتنے پیارے ہیں. سمجھے؟ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے نا تو پھر وہ شعر کہہ لو، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. جس طرف صحیح ہوتی ہے قربان کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ سن، اس کو آقا جی مل بھی جاتے ہیں. تو اس لیے اب تم کو تھوڑا سا سبق دے دیا محبت کا. ابھی آئے بڑھ فٹافٹ جاؤ، میں کہوں گی 2-3 دن رکو یار، کیا جانا ہے محبت میں. شیخ صاحب پیچھے ہمارے کام ہے، ہمارے مدرسہ ہے، پیپر دینے ہیں، تو پیپر کو آگ لگاؤں ادھر بیٹھا. ہمارے ماں باپ ہیں، انہیں 2 اجازت دی گھر سے نہیں نکال دیں تو خدا سے مجھے بیٹھو میرے پاس. عشق ہے دل لگی نہیں اپنا کرنا لبوں کو سی. تو یہ حوالے ہونا بڑا مشکل ہے، صحیح ہے نا؟ تو حوالے ہو گیا خدا سے. جو آدمی جہاد میں چلا جاتا ہے، آپ سنیں میرے سے، ہاں جی، تو پھر سب کچھ دل سے چھوڑ دینا چاہیے نا. وہ دل سے سب کچھ نہ چھوڑے کہ جی میں جہاد پہ جا رہا ہوں، دعا کرو خدا کرے میں کہیں مر نہ جاؤں، میں سلامتی واپس آ جاؤں. اس کا جہاد ہوگا؟ اس کا جہاد ہوگا؟ کہتا ہے جی خدا سے دعا کرو میں سلامتی آ جاؤں، کہ گولیاں مر جاؤں تو میں پیچھے کاروبار پڑا ہے، میرے ماں باپ ہے، میرے چھوٹے بچے، جہاد کو جا رہا ہوں تو دعا کرو میں بچ کے آ جاؤں، کہیں مجھے کوئی مار نہ دے وہاں. سارا خراب ہے. بلکہ ان کو بولا ہمارا تمہارا بآخری سلام ہے، میں خدا کو اللہ کرے پیارا ہو جاؤں. یہ صحابی سے دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ میں جہاد میں جا رہا ہوں، میرا ایک ایسا کافر سے مقابلہ ہو جائے مجھے قتل کر دے. دیکھا، وہ میری آنکھ نکال دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میری کان کاٹ دے، مجھے مسلح بنا دے. اور جب قیامت میں تیرے سامنے ہوں تو مجھے پوچھے تیری ناک کہاں ہے، کان کہاں ہے، ہونٹ کہاں ہے. میں کہوں آپ کی محبت میں سب کچھ چلا گیا، آنکھیں بھی گئی سب آپ نے، تو مزہ آ جائے ملنے کا. دیکھیں محمد. اب جہاد کو جا رہا بولتے دعا کر جی میرے پیچھے بچے ہیں، اولاد ہے، کاروبار ہے، میں پیسے پڑے ہیں، میں جلدی آ جاؤں اور بچ کے آ جاؤں. اس کا جہاد ہے. تو پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا. یہ بیٹھا ہوا عاشق. میں بول تو ڈاکٹری کلینک چلاتا ہے، اب کلینک کو چھوڑ تو یہیں جھاڑو واڑو دے لیا کر، یا میرے پاس بیٹھ کے دیکھو یار اب میں نے شادی کرنی ہے، وہ میرا رشتہ ہو رہا ہے، وہ کلینک بند ہو جائے گی، وہ سارا کام خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسی ٹھیک ہے ظاہری عاشقی ہے نہیں، انگلی کٹا کے شہیدہ چناؤ کر لو. ٹھیک ہے اتنی باتیں کافی ہیں. چلو دعا مانگے، چل دعا